مؤذن نہیں ملا تھا، کوئی اور مؤذن نہیں ملا تھا۔ اب سرکار وہاں ان کے پاس نہیں موجود تھے، وہ آپس میں یہ لگے ہوئے دو، پاس ہی حضرت ابو سفیان کھڑے تھے۔ ابو سفیان سے کہا اپنا تم بھی کوئی اپنا جملہ ایڈ کر دو، تم بھی اپنا حصہ ملا لو، تم بھی کچھ بول لو۔ کہا میں نہیں بولتا۔ کیوں؟ کہا میں نے کوئی بات کی نا، ادھر یار ادھر توجہ، ادھر دیکھو، کوئی نہیں، دروازہ کھل رہا ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اگر میں نے کوئی بات کی نا تو یہ جو کنکریاں دائیں بائیں ہیں یہ سرکار کو بتا دیں گی، نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دے دیں گی جب سرکار آئیں گے۔ اور ہوا وہی، سرکار جب تشریف لائے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا علمت ما قلتم، تساں جو کچھ گلاں کیتی میں جان لے، تم نے جو کچھ آپس میں بحث و تمہیز کی ہے میں نے سب کچھ کو جان لیا ہے، سب کچھ مجھے پتا چل گیا۔ اب یہ کہنا تھا، تینوں اس کے بعد دل سے مسلمان ہو گئے اور دل سے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا جو یہاں ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے سب کچھ جان سکتا ہے تو وہ 7 آسمانوں پار کی خبریں بھی سچی جان کے بتا سکتا ہے۔ سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس موقع پر جب حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر اذان دی نا تو وہاں پر یہ جو باتیں کی، اس پر اللہ نے قرآن کی سورہ حجرات کی یہ آیہ مقدسہ آیت نمبر 13 اس کا جو ہے وہ نزول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بلال کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، یہ کالا کوا، یہ وہ فلاں، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حوا سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی تمہیں معرفت ہو سکے۔ یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک قبیلہ دوسرے پر فخر کرے، ایک برادری دوسرے پر اپنا جو ہے وہ ایک بڑائی ظاہر کرے اور تکبر کرے، غرور کرے، اترانا شروع کر دے، اس لیے نہیں بنائے۔ یہ قبیلے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اور آج ہمارا معاشرہ بھی اسی جو ہے وہ ایک ظلم کا شکار ہے کہ ہمارے ہاں کچھ برادریاں ایسی وہ کہتے ہیں جی ہمارے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ بہت سارے، کوئی چودھری ہے وہ کہتا ہے ایسی چودھریاں ہیں، باقی سارے غلامی کمی ہیں سارے ہیں۔ کوئی اگر راجہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم راجہ ہیں، کوئی بٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بٹ ہیں۔ اور بھائی اس پہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بٹ، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی راجہ۔ اللہ کے دربار میں نہ کسی کے چودھری ہونے کی وجہ سے اس کا مقام ہے، نہ کسی کے راجہ، نہ کوئی کھر، نہ کوئی ڈوگر، نہ کوئی اور برادری۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری برادریاں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ میں اگر عزت ہے تو اس کی ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے، اس کا مقام ہے میری بارگاہ میں۔ میرے ہاں عزت اور احترام اس بندے کا ہے جو تقوی کی اس صفت سے متصف ہو چکا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے ہاں مقام اس کا ہے، نہ یہ کہ برادری اور قبیلہ اس کو لے کر فخر کیا جائے، تکبر کیا جائے، بڑائی ظاہر کی جائے اور اس پر اترایا جائے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کر کے باقیوں کو کمی حقیرانہ انداز میں دیکھا جائے۔ فرمایا یہ ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو تقوی اختیار کر لو، میری بارگاہ میں تمہیں عزت مل جائے گی۔ تقوی اختیار کر لو۔ وہ خطبہ پڑھو نا جو سرکار نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے،
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ہے اصل مومن کی شان، اور اس شان پر کہنا چاہیے واہ مومن، اس وقار پر کہنا چاہیے واہ مومن، دولت کی بنیاد پر نہیں کہنا چاہیے واہ مومن، ثروت کی بنیاد پر نہیں واہ مومن، دنیاوی اپنا جاہ جلال کی بنیاد پر نہیں واہ مومن، دنیاوی 4 دنوں کے زوال پذیر ہو جانے والے اس اقتدار پر نہیں کہنا چاہیے واہ مومن، اس دنیا کے نمود و نمائش پر اور دنیا کے اقتدار اور سلطنت اور بادشاہت پر نہیں کہنا چاہیے واہ مومن، بلکہ واہ مومن تب کہنا چاہیے جب دل کے اندر تقوی موجود ہو، جب ایک بندہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی اپنا پوائنٹ کو نبی کریم علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا۔ سرکار فرمانے لگے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ، سرکار نے خطاب فرمایا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں کیا دیا؟ خطبہ دیا، سرکار نے خطبہ دیا۔ ہم کتنے قسمت والے ہیں کہ جو خطبہ سرکار نے انہیں دیا تھا وہ خطبہ آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے یار؟ انہوں نے تو وہ براہ راست سنا اور سن کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ سرکار نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو تم میں سے موجود ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے اس کو پہنچا دینا جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، ذمہ داری پوری کی، انہوں نے اپنا کام کیا اور ہم تک اس کو پہنچا دیا۔ اب ہم تک پہنچ گیا، ہم وہی پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب بولیے تمہارا رب ایک ہے، الا ان اباکم واحد، اور تمہارا بابا، تمہارا اب اور تمہارے ابو جی وہ بھی ایک ہیں، حضرت آدم۔ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والد گرامی بھی، تمہارے ابو بھی، تمہاری اب اور تمہاری جد بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی اپنا سرخ پر کوئی فضیلت ہے، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ کسی سرخ کو گورے کو اور چمکدار مکھڑے والے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، ہاں سن لو فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو میرے رب کے دربار میں تم میں سے ہر وہ بندہ عزیز ہے، ہر وہ بندہ عظیم ہے، ہر وہ بندہ مقام والا ہے، ہر وہ بندہ شان عظمت اور وقار والا ہے جو متقی اور پرہیزگار بن چکا ہے۔ اس بندے کی میرے رب کی بارگاہ میں بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں اس اپنا چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر ہمیں عزت، عظمت اور شان کو تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دنیا کے اپنا یہ جو رنگینیاں ہیں ان کو دیکھیں اور پھر اپنا ذاتی انالیسس کرتے ہوئے، ہم ذاتی تجزیہ کرتے ہوئے کسی دشمن دین، کسی اسلام دشمن، کسی اسلام مخالف مذہب کے ماننے والوں کے عادات کو، اطوار کو، ان کے طریقوں کو، ان کے اپنا طرز کو اپنا لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اس میں کہ عزت مل جائے، اس میں عزت نہیں۔ عزت لینی ہے تو سرکار کی غلامی میں ملے گی، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ملے گی، سرکار کی کما حقہ اتباع
کرنے کی وجہ سے ملے گی، اور پھر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت ملے گی، اور تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر ایک بندے کو عزت عطا کی جائے گی اور اس کو باقاعدہ وقار سے نوازا جائے گا۔ اگر وہ متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، وہ اسلامی تعلیمات کا عامل نہیں، ان پر عمل کرنے والا نہیں، اور اسلامی نظریات سے وہ ذہنی طور پر بغاوت رکھتا ہے، تو ایسے بندے کو کبھی عزت اور عظمت اور شان نہیں مل سکتی۔ جب ان چیزوں میں آ جاؤ گے، ان عظمتوں میں آ جاؤ گے اور اس ڈسپلن اور نظام میں آ جاؤ گے، تو صورت میں اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے لوگ جب ہم ان چیزوں کو پڑھ کے سنائیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ پابندیاں اور یہ اتنی زیادہ اپنا ایک روک ٹوک اور یہ بات بات پر یہ کہنا کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اس سے ایک آزاد ہونا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، مرد کو بھی آزادی، خاتون کو بھی آزادی۔ اور آج خاص طور پر ہمارے معاشرے کی خاتون اس قدر ایک خراب ہو چکی ہے، اس قدر اس کے اندر آوارگی آ چکی ہے کہ خاتون کو اگر کسی اسلامی معاملے میں جھڑکا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے اور اسے باقاعدہ سنایا جائے کہ اسلام یہ کہتا ہے، تو وہ اس بات کو بجائے ماننے کے وہ کہتی ہے تم مجھ پر بے جا اور اپنا ایک ناجائز قسم کی پابندیاں عائد کر رہے ہو، مجھے تو اللہ نے آزادی عطا کی ہے اور مجھے آزاد بنایا ہے، تو مجھے آزاد جینے دو، آزاد رہنے دو، مجھے نہ پردے کا کہنا، مجھے نہ اسلامی اپنا ایک اعمال پہ عمل کرنے کا کہنا، نہ مجھے اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا کہنا، میں آزاد ہوں، مجھے روکنا نہ، مجھے ٹوکنا نہ، اور مجھے کسی معاملے میں گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج اس حوالے سے اتنی آوارگی آ چکی ہے کہ خاتون باقاعدہ گھر میں نہیں باہر نکل کے میڈیا پہ کہتی ہے کہ یہ ساری پابندیاں جو لوگوں نے لگا رکھی ہیں۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک خاتون کہنے لگی اور اس بندے نے مجبوراً بول کے کہا، اس نے کہا ہمیں آپ رمضان شریف کا یہ موقع اور اپنا ایک بابرکت ماحول اور ہر طرف ایک روحانیت ہی روحانیت، تو آپ نے ایک اسلامی عنوان سے متعلق مجھ سے آج کچھ سوالات کرنے ہیں اور مجھ سے استفسارات کرنے ہیں اور مجھ سے کچھ اپنا کویسچنز کرنے ہیں، پوچھنا ہے، تو یہ سارا ایک دنیا دیکھ رہی ہے، لائیو یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے، اور آپ اپنی کیفیت ذرا وضاحت دیکھیں یہ کیسی بنی ہوئی۔ تو اس پر وہ اتنا برہم ہوئی، اس نے کہا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ جو اصل پروگرام کرنا ہے وہ کیجئے اور جو بیان دینا ہے وہ دیجئے، مجھے اس بات پہ آپ کو روکنے کا، پابند کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور مجھے اس بات پر آپ کو کوئی بتانے کی اپنا کوئی اجازت نہیں ہے، میں جس طرح چاہوں رہوں، میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتی ہوں۔ تو آج اس حوالے سے یہ اتنی جو ذہنوں میں آوارگی ہے، کیوں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے، ہم اس طرح کی وضاحت بنا کر، یہ اس طرح کا اپنے آپ کو رنگ دے کر اور اس طرح کی چال ڈھال بنا کر چاہتے یہ ہے کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں وقار مل جائے اور ہم عظیم ہو جائیں، پردے کے بغیر اور مادر پدر آزاد ہو کر ہمیں زمانے پر راج کر لیں، اور ہمیں لوگ دیکھیں تو کہے واہ 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 بڑا تکڑا آدمی ہے، اور یہ بڑا کوئی اپنا ایک جس کو کہتے ہیں ساؤنڈ آدمی ہے، وہ حقیقت میں ساؤنڈ نہیں ہوتا، وہ چھوٹا مائک بھی نہیں ہوتا حقیقت میں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل اور اسلامی اپنا معمولات کو اپنائے بغیر کوئی بندہ باعزت اور صاحب اکرام نہیں بن سکتا۔ اور اس معاملے میں خاتون کا میں نے کیوں کہا، اس لیے کہ خاص طور پر خاتون جو ہے ایک معاشرے کو سنوارتی بھی خاتون ہے اور معاشرے کو بگاڑتی بھی، معاشرے کی بہتری وہ بھی خاتون کے کنٹرول میں ہے اور معاشرے کا فساد بھی خاتون کے کنٹرول میں ہے۔ وہ چاہے تو ایک ایسا جو ہے وہ نظام آگے باقاعدہ کریٹ کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے کہ جو نظام ہمیں باقاعدہ جھلک دکھائے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ڈسپلن اور نظام کی۔ اور یہی خاتون جب مادر پدر آزاد ہو جائے، آوارہ ہو جائے اور
کہتے ہیں جی لبرل ہیں ہم، آزاد خیال، آزاد منش. تو جب لبرل ہو جائے تو یہی خاتون معاشرے کو بلندیوں سے نیچے لا کر اسفل السافلین کی پستیوں میں دھکیل دیتی ہے. یہی خاتون چاہے تو پستیوں سے اٹھا کے سریا کے عروج پہ لے جاتی ہے، اور یہی چاہے تو وہاں سے اٹھا کے نیچے لے آئے اور نیچے لا کے بندے کو پٹخ دے گہرائیوں میں اور گراور کے اندر. اور یہ سارا منحصر، اور یہ سارا کچھ اپنا جو ہے وہ یہ منحصر ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون پر. جب خاتون خود ایک ذہنی طور پہ، عملی طور پہ، اعتقادی طور پہ، فکری طور پہ آوارہ ہوگی، آزاد ہوگی، تو گھر میں کیسے بہتر نظام آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ گھر سنور سکتا ہے؟ بہتر ہو سکتا ہے؟ حسن اور حسین جیسا بیٹا آگے پیدا ہوا تو ان کارناموں کے پیچھے سیدہ زہرا کی تربیت موجود تھی، اس کے پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، ان کا باقاعدہ ایک محنت موجود تھی. اس محنت کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نمایاں کردار ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی ہے. تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں آج بھی اگر مائیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مغرب کو چھوڑ کے اور اس افرنگی ماحول کو چھوڑ کے اور اس آج ایک عریانی اور فحاشی پر مبنی نظام کو چھوڑ کے اور فیشن پرستی کو چھوڑ کے اگر آج بھی خاتون سیدہ فاطمہ کی صحیح معنوں میں تقلید کرنا شروع کر دے تو خدا کی قسم آج کی خاتون بھی حسین جیسا بیٹا تیار کر سکتی ہے. لیکن جب خاتون کو خود ہی کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا اور جیسے آئے ویسے چلی گئی، جیسے آئے ویسے نکل گئی، تو اس صورت میں گھر میں کوئی ماحول بہتر بن سکتا ہے؟ نظام کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر جو آگے ماحول بنے گا، جو آگے ایک کائنات تیار ہوگی، اس کو بھی ہم کہیں گے واہ، لیکن وہ واہ اس لفظ میں نہیں، واہ مومن کے معنی میں نہیں. واہ مومن اور شان ہے، اس کو بھی واہ کہیں گے لیکن افسوس کرتے ہوئے، وہاں پر کفے افسوس ملتے ہوئے، اور وہاں پر اپنا ایک افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھی کہیں گے واہ تو نے کیا کر دیا، کتنا ظلم کا ماحول تو نے آگے بنا دیا کہ تجھ سے تربیت پانے والے اسلام اور اسلام کے جملہ معمولات سے اس قدر دور اور اس قدر کدورت اور نفرت کا شکار ہیں. آج یقین مانیے عزت اور احترام اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے، کوئی بھی بندہ چاہتا ہے، اسے عزت اور احترام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کو سامنے رکھنا ہوگا. اس کے بغیر کسی کے لیے عزت ممکن نہیں، کسی کے لیے کوئی شان ممکن نہیں ہے. جو اسلام نے سبق دیا، درس دیا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت اور احترام ملتا ہے. نہ ہو تو ذرا دیکھیں نا وہ حضرت سیدنا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی بھی تو ماں نے تربیت کی تھی یار. البدایہ والنہایہ کو اٹھائیے تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایک لشکر بھیجا، ایک جماعت بھیجی لڑنے کے لیے اس محاذ پہ، اس بارڈر پہ، تو حبیب ابن زید بھی ساتھ گئے. وہاں پہنچے، پڑاؤ کیا تو یہ کہیں سائیڈ پہ نکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. مسیلمہ کذاب کے اوباش لونڈوں نے انہیں پکڑ لیا، اریسٹ کر کے لے گئے، مسیلمہ کے سامنے لا کھڑا کیا. مسیلمہ نے دیکھا، اس نے کہا ہے تو یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اسے سمجھاؤ بتلاؤ، ہو سکتا ہے یہ ہماری طرف آ جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. اب مسیلمہ نے حضرت حبیب کو براہ راست خود کہا مجھے نبی مان، تجھے آزادی دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کوئی گرفت تیرے اوپر نہیں ہوگی، تجھے کوئی سزا نہیں ہوگی اور تجھے کوئی مارا پیٹا نہیں جائے گا. حضرت حبیب نے زید آپ فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے نبیوں کے سلطان کا کلمہ پڑھا ہے، اب ان کے بعد کسی اور کو نبی نہیں کہہ سکتا، کسی اور کو نبی میں
نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا پھر سوچ لے. آپ نے فرمایا میں نے سوچ لیا ہے. اس نے کہا اس کا بازو کاٹ تو دایاں. آپ کا دایاں بازو کٹوایا, بازو کٹ کے جسم سے وجود سے علادہ ہو گیا. پھر کہا اب بول کیا کہتا ہے. کہا میں وہی جو کہہ دیا ہے میرا وہی عقیدہ ہے. اس سے 1 انچ نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے ہونا ہے. کہا اس کا بایاں بازو کاٹ دو. بایاں بازو کاٹ دیا. پھر پوچھا آپ کی زبان پر وہی حق و صداقت کا نعرہ جاری تھا. کہا نہیں چھوڑ سکتا. کہا اس کی ٹانگ کاٹو. ٹانگ کاٹی. دوسری ٹانگ کاٹو. دوسری ٹانگ کاٹی. پھر پوچھا, فرمایا ارے پگلے کہتا تو وہ پہلے کہہ دیتا, اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب کہوں گا. میں نے جو کہہ دیا میں اس پہ ہی قائم ہوں, میں اس پر پکا ہوں, اور اس سے میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتا. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. میرا وہی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر میں مرنا چاہتا ہوں. تو کیا سمجھتا ہے مجھے. کہا اس کی چمڑی ادھیڑو. ایک جانور کی طرح آپ کی چمڑی کو ادھیڑا گیا. آنکھوں میں نیزے چبو کے آنکھیں پھاڑ کے نکالی گئی. زبان پر رب کعبہ کی قسم پھر بھی عظمت مصطفی کا نعرہ تھا. اس کو کہتے ہیں تربیت. اس کو کہتے ہیں ایک بچے کی پرورش. اس کو کہتے ہیں ایک بچے کو تیار کرنا. اس کو کہتے ہیں ایک بچے کو ادب احترام اور تعلیم سکھانا. اسے ڈسپلن اور ماحول عطا کرنا کہ وہ بچہ, اس نے بازو تو کٹوا دیے, اس نے ٹانگیں تو کٹوا دی, چمڑی تو اس کی ادھر گئی, آنکھیں نکل گئی, لیکن زبان پر پھر بھی نبی کی عظمت کا ترانہ ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ دینا. یہ کوئی ویسے لفظ نہیں بنے ہوئے کہ عقیدہ اور ادب اور تادیب اور بندے کو جرأت و استقامت, بندے کو ایک اپنا دلیری اور بہادری, یہ اس کی ماں کی دودھ میں ملا کرتی ہے. جب مائیں دودھ پلائے گی نہیں یا پلائے گی تو دودھ تیار ہوگا معاذ اللہ حرام سے, یا وہ دودھ پلایا جائے گا لیکن پلانے کے اندر اس کے وہ تاثیر نہیں ہوگی جو تاثیر ہونی چاہیے, تو آگے تیار ہونے والی کھیپ کبھی بھی حق کی علمبردار نہیں ہو سکتی. حبیب ابن زید بھی تو ہر کسی ماں کا بیٹا تھا نا یار. اسے بھی تو ماں نے پالا تھا. کیا خیال ہے, ماں نے پالا تھا یا نہیں؟ اسے بھی تو ماں نے لوریاں دی تھی, اسے بھی تو ماں نے گود میں کھلایا تھا, اسے بھی تو ماں نے دودھ پلایا تھا, لیکن ماں نے دودھ کے اندر اسے لوریاں دے دے کر, گود میں لے کر اسے پیار کر کے یہ سبق دیا تھا, بیٹا مرنا تو مر لینا, مرنا آئے تو مر لینا, جان کٹانی آئے تو کٹا دینا, لیکن کبھی بھی اپنے عقیدے اور نظریے پر سودا نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں تربیت کرنا. ایسی تربیت کرے نا آج کوئی, نہیں کرنی نہیں ہے. کیوں ایسی تربیت کرے؟ ہم نے تو رات پوری رات ٹی وی دکھانا ہے اور ٹیلی ویژن پر بھی وہ پروگرام دکھوانے کہ جو انتہائی خطرناک, انتہائی موذی اور ان کے اثرات انتہائی بھیانک, تاثیر انتہائی ڈینجرس, وہ پروگرام دکھوانے اور ان کو دکھا کے پھر آگے توقع یہ کرنی ہے کل کو جوان ہوگا تو ہماری عزت کرے گا. یقین کیجئے آج اس معاشرے میں جو ایک بہت بڑا ناسور ہے وہ یہ ہے کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتی. آج اولاد اپنے ماں باپ سے باغی ہو چکی ہے, اور آئے روز نئی سے نئی رپورٹ آتی ہے. کراچی کا ایک سانحہ, اس میں نے خود یہ ٹی وی پر بھی باقاعدہ دکھایا گیا, اخبار میں بھی آیا,
ایک ظالم نے اپنے سگے باپ اور ماں کو مار کے صحن میں بنی ٹینکی میں نیچے پھینک دیا، اور پھر بھی پھینک کے اس کا حوصلہ نہیں ہوا، اندر اترا، چھری لے کے ان کے اعضاء کو کاٹا۔ جبریل آئے تھے نا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا یہ بتانا مناسب نہیں ہے، یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ فرمایا نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ علامت ہے قیامت کی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ محدثین فرماتے ہیں معنی یہ ہے جب اولاد ماں باپ سے نوکروں والا سلوک کرے گی، اور آج ہو رہا ہے سلوک، ماں باپ فریادی بن کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کہ یہ اولاد سنور جائے، بہتر ہو جائے۔ تو کیسے بہتر ہو جب انہیں تم نے گھر بچپنے سے ماحول ہی انتہائی خراب قسم کا دیا، انہیں گھر کے اندر تربیت ہی ایک غلط طریقے سے کی، تو اب جوان ہونے کے بعد وہ کبھی تمہاری عزت کریں گے؟ ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر اولاد سے جوانی کے بعد عزت اور احترام کے خواہاں ہیں کوئی لوگ، تو انہیں چاہیے کہ وہ عزت اس منہج پہ کریں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج تھا، اور جو ان کا طریقہ کار تھا، جو سرکار کی صحابیات اور آپ کی اپنا گھر کی مستورات کا طریقہ کار تھا۔ حضرت حبیب ابن زید اس کے بعد شہید ہو گئے، واپس اب اگلا جملہ سنیں، جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ فتح کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، حبیب ابن زید کی والدہ آئیں، وہی صحابی جن کے بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئیں، چمڑی ادڑ گئی، آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ والدہ آ کے پوچھنے لگی، اے سرکار کا کلمہ پڑھنے والو، تمہاری معیت میں میرا بیٹا بھی گیا تھا، مجھے بتاؤ میرے بیٹے نے وہاں کیسا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ اس نے فراڈ تو نہیں کیا، کوئی جفا تو نہیں کی اس نے، اس کے اندر اس میدان میں اترنے پر کوئی لچک وغیرہ تو نہیں آئی، کوئی کوتاہی غلطی کا شکار تو نہیں ہوا؟ صحابہ نے جب پورا ماجرا پورا قصہ سنایا تو ماں یہ نہیں کہ اس نے رخسار پیٹنا شروع کر دی، سینہ کوبی شروع کر دی، اس نے زنجیر زنی شروع کر دی ہیں، اس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، رولا شور و غوغا شروع کر دیا، نہیں۔ ماں پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ ماں نے کہا الیوم ارداتہ، بیٹا میں نے تجھے دودھ ہی آج کے اس دن کے لیے پلایا تھا، میں نے تجھے دودھ ہی، ہاں یہ وہ دودھ کی تاثیر تھی، یہ وہ دودھ کا اثر تھا۔ تو یہ ویسے نہیں ہوتی بات کہ دودھ میں اثر ملتا ہے، دودھ میں ملتا ہے۔ آج بھی اگر نہیں یقین نا تو دیہاتوں کی سائڈ پہ چلے جاؤ، میں اور نہیں مجھے اپنے علاقے کا پتا ہے، آج بھی الحمدللہ بچے کو سلانا ہو نا تو ماں لوریاں دیتے ہوئے ساتھ کہتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ہم نے اپنے بچپنے سے یہ یقین کیجئے ایسے ہی سنا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ ماں بھی ہے نا، بچے کو سلاتے ہوئے جگاتے ہوئے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہے۔ تو جب اس ماحول میں بچہ پلے گا تو آگے کچھ نہیں تو حسین کا غلام تو ضرور بنے گا۔ تو یہ ایسا ماحول بناؤ اپنے گھروں میں، ایسا ایک نظام بناؤ اپنے گھروں میں۔ ٹھیک ہے جدت زمانے کی جدت کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنا آپ بلا دو، اپنا آپ سارا ختم کر دو اور اپنا کلچر سارا چھوڑ دو، اسلامی تہذیب کو معاذ اللہ دفن کر دو اور انگریز کی تہذیب کو لے لو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی
نہیں کرنا چاہیے. ہاں کچھ چیزیں اگر آپ کو نئی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اسلام سے نہیں ٹکراتی، ان کو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو نظام دیا اس کے اندر آپ اپنی عقل کو لے کے آئیں. آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے لیکن میری عقل یہ کہتی ہے، تو وہاں پر عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے، وہاں اپنی عقل کو نہیں چلانا چاہیے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا، علی یہ بتلائیے، بسا اوقات ایک مسئلہ شرعی سامنے آتا ہے، ذہن میں کچھ آتا ہے، مسئلہ کچھ ہوتا ہے. فرمایا سنو، جب شریعت اور عقل آمنے سامنے آ جائے نا، شریعت کو امام بنانا، عقل کو مقتدی بنانا، پھر نظام چلے گا. لیکن شریعت کو تو نے مقتدی بنا لیا، عقل کو امام بنا لیا، فرمایا پھر تباہ ہو جائے گا، پھر خراب ہو جائے گا. تو عقل کو نہیں شرع کو لینا ہے، عقل کو نہیں شریعت کو لینا ہے، قرآن کو لینا ہے، حدیث کو لینا ہے، اور جملہ تعلیمات میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے. اب آج معاشرے کے اندر جو ایک بگاڑ ہے، فساد ہے. ایک بندہ سوال کرنے لگا کہ عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. تو اب اس پر میں نے اسے کہا، میں نے کہا ویسے تو جا سکتی ہیں، لیکن جو آج کنڈیشن ہے نا، اس ماحول میں کم از کم میں نہیں کہتا، جس وضاقتہ کے ساتھ ہماری خاتون جاتی ہے اس کے ساتھ تو میں ناجائز نہیں، اس کو 3 بار حرام کہوں گا. اس وضاقتہ کے ساتھ کہ گھر سے اتنا بن سمر کے نکلنا اور جدھر سے گزرنا خود بھی فتنہ اور لوگوں کے لیے بھی فتنہ کا سبب بننا، آزمائش کا سبب بننا، اور دنیا کو شیطان کے آلات بنا دینا، یہ سارا کچھ ایک خاتون کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو فرمایا وہ خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر نہ نکلے. خوشبو لگا کے بھی گھر سے باہر کیوں؟ فرمایا خوشبو لگا کے بھی نکلے گی تو اس کی خوشبو دائیں بائیں بکھرے گی، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. خوشبو بھی نہیں لگانی، پردہ ایسا کرنا ہے کہ اس کے باپردہ ہونے میں اس کا وجود بالکل چھپا ہوا ہو. عورت تو کہتے ہی پردے کو ہیں، عورت تو کہتے ہی ستر کو ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے، یہ میں عرض کر دوں اور پھر اس کے بعد ختم کریں. ایک صحابیہ نا، ان کے بیٹے میدان میں ایک جہاد میں، کتاب الجہاد ہے یہ ابو داؤد کی، لڑنے کے لیے گئے. روم والوں سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی. کن سے؟ روم سے. اب اس وقت کا روم یہ سمجھ لو جس طرح آج کا امریکہ، سپر پاور. جنگ ہوئی تو وہاں لڑنے گئے. اب ایک صحابی وہاں گئے، لڑے، شہید ہو گئے. تو جاءت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیس بن شماس اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، یقال لہا ام خلاد، اس کو ام خلاد کہا جاتا تھا، نام اس کا یہ تھا. وہی منتقبۃ، اور آئی نا اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، پردہ کر رکھا تھا. کیا کر رکھا تھا؟ اپنے چہرے کو اس نے چھپا رکھا تھا، چہرے پر پردہ لٹکا رکھا تھا. اس حالت میں آئی اور آ کے تسألو عن ابنہا وہو مقتول، سرکار سے پوچھنے لگی اپنے بیٹے کے بارے میں. یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی گیا تھا اس جنگ میں، تو اس کے بارے بتائیں، اور وہ شہید ہو چکا تھا. اب اس کی حالت کیا تھی؟ اپنے چہرے پر اس نے کیا لٹکا رکھا تھا؟ پردہ. فقال لها بعض اصحاب النبی جئت تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ. صحابہ میں سے بعض بولے، اس عورت کو کہا ایک خاتون آئی ہے اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے اور وہ شہید ہو گیا، اور تیری کیفیت یہ کہ تو نے اب بھی پردہ کیا ہوا ہے، وہ پردہ ہو کے آ رہی ہے اور پردے کی حالت میں آگے سوال کر رہی ہے. تجھے کوئی رنج نہیں پہنچا، دکھ نہیں پہنچا، تو رنجیدہ خاطر نہیں ہوئی، تیرے کلیجے پر کوئی صدمہ نہیں پہنچا. صحابیہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟
اس نے کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، اس نے کہا جنازہ بیٹے کا نکلا ہے، میرے حیا کا جنازہ نہیں نکلا۔ جنازہ میرے بیٹے کا اٹھا ہے، میرے حیا کا جنازہ نہیں اٹھا۔ حیا ہے اب بھی میرے اندر، تو جب حیا ہے تو حیا مجھے پردہ کرنے پر ابھار رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا نا الایمان بضع وسبعون شعبہ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ یہ ہے لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، اور سب سے ادنا فرمایا وہ چلتے ہوئے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا بھی ہے۔ یہ سلامت ہو نا بندہ ٹھیک رہتا ہے، حیا مر جائے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے نا تیرا تو جو تیرے دل میں آتا ہے کرتا جا، جو دل میں آتا ہے کرتا جا، لیکن حیا ہے تو حیا تجھے سوچنے پہ مجبور کرے گا، ارے کیا کرنے لگا ہے، کس طرف کو جا رہا ہے، کیا ارادہ لے کے جا رہا ہے، کیا سوچ لے کے جا رہا ہے، کیا عزم لے کے جا رہا ہے، یہ نہ کرنا تیرے لیے خطرناک ہے، یہ نہ کرنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب تک حیا ہے، حیا ان چیزوں سے روکے گا، ان معاملات سے بندے کو جھڑکے گا، باز رکھے گا۔ تو اب یہ میں کو پردے کا موضوع نہیں بیان کر رہا، لیکن بات یہ بتا رہا ہوں مرد ہو یا خاتون، اسے اپنا آئیڈیل انگریز کو نہیں بنانا چاہیے، مرد ہو یا عورت اسے اپنے لیے نمونہ اور اسوہ افرنگی کھلونوں کو نہیں بنانا چاہیے، اسے عزت کا متلاشی ہو کر اپنے لیے ان لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے، اسے سرکار مدینہ اور سرکار کی بیٹی سیدہ زہرا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب یہ کرو گے پھر عزت ملے گی، احترام ملے گا، پھر وقار ملے گا، اور پھر زمانہ کہے گا واہ مومن، واہ مومن، واہ مومن، اللہ نے تجھے مجھے عظمت اور شان عطا کی ہے، اس شان اور عزت کو بحال رکھ، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اور اس کا جنازہ نہ نکال، اپنی عزت کی حفاظت کر، اپنی عظمت کی حفاظت کر، اپنے وقار کو سنبھال، اس کو بچا کے رکھ، یہ نکل گیا، چلا گیا حیا تو تو خود برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اب دیکھو نا، وہ وہاں سے شروع ہو جاؤ بلال حبشی سے، انہوں نے کیا کیا، اسلام کو، قرآن کو، اسلام کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگایا، زمانہ کہتا رہا واہ مومن، اور آج بھی کہہ رہا ہے واہ مومن، آج بھی انہیں یاد کر رہا ہے۔ آگے چلتے آئیے تو حضرت جنید بغدادی کو دیکھ لیجئے، یہ کیا تھے، ایک پہلوان ہے، وقت کا پہلوان، یہ کھاڑوں میں لڑنے والا انسان ہے، کھاڑے میں آ کے کشتی کرتا ہے، واپس پلٹ کے گھر چلا جاتا ہے، اور اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس نے سرکار کی آل کی دہلیز پہ اپنے آپ کو جھکا دیا، یہ غلام بن گیا، مصطفیٰ کریم کی نسبت کا حیا کیا، اللہ نے وہ مقام عطا کیا، داتا علی حجویری جیسا ولی کہتا ہے جنید بغدادی میرے پیروں میں آتا ہے۔ داتا صاحب جو 9 صدیاں 10